فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سائل نے سوال کیا ہے کہ حضرت ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو وضو کرتے ہیں تو ٹھنڈ کی بنا پر اپنے موضوع پر مسح کر لیتے ہیں، کیا ان کا یہ مسح ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ حالانکہ وہ بھی ہماری طرح یہی کپڑے کے اور سوت والے موزے پہنتے ہیں. دیکھیے حضرات، یہ مسح علی الخفین جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو خفین ہوں، جو موزے ہوں، وہ ہمارے چمڑے کے ہونے چاہیے. اگر چمڑے کے نہیں ہیں، کسی موٹے کپڑے کے یا ریکسین کے ہیں، تو اس کا تلا چمڑے کا ہونا چاہیے، تب اس پر مسح کرنا درست ہوگا اور اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، سارے دینی کام جو وضو کر کے کرتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نمبر 1، ہم نے جو موزہ پہنا ہو چمڑے کا اس وقت ہمارا پیر دھلا ہوا ہو. جیسے مثال کے طور پر آج ہم نے ظہر میں وضو کیا، اس کے بعد موزہ پہن لیا. اب اس موزے پر ہم 5 وقت اور اسی طرح مسح کر سکتے ہیں کہ 3 انگلیاں بھگونے کے بعد اس پر اس طرح پھیر دیں اور پھیرنے کے بعد یہ ہمارا ہاتھ پیر دھل جائے گا. اسی طرح بائیں پیر پہ کر لیں. اور مسافر کے لیے اس کی مدت 3 دن 3 رات ہے، اور جو اپنے گھر میں ہو، مقیم ہو، اس کے لیے 1 دن 1 رات ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سوتی موزے پہنتے ہیں، کپڑے کے موزے پہنتے ہیں، ان پر کتنا ہی مسح کرتے رہیں مسح نہیں ہوگا. انہیں نکال کر پیر کو دھونا ہی فرض ہے. جب انسان اسے نکال کر پیر دھوئے گا تب جا کر اس کا وضو مکمل ہوگا. اس طرح اگر کوئی انسان کر رہا ہے تو وہ خطا پر ہے، اسے سمجھایا جائے اس طریقے سے. جب اس کا وضو نہیں ہو رہا ہے تو بتائیے نماز کیسے ہو جائے گی؟ امید ہے کہ مسئلہ آسانی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نماز سے پنجگانے کا شوق عطا فرمائے اور خوب صحیح معنی میں طہارت کا اہتمام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ واللہ تعالی عالم بالصواب.